ذرا زور سے تو بولو ذرا سبحان اللہ. تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں ایک بار سبحان اللہ کہنے میں؟ 90. کتنی؟ 90 نیکی ملتی ہیں. اور ایک ماں بھی نہیں دے سکتی نیکی اپنے باپ، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو. ایک بہن اپنے بھائی کو ایک نیکی نہیں دے سکتی، مگر اللہ 90 نیکیاں دے رہا ہے. اور اللہ کتنا کریم ہے. میاں محمد بخش فرماتے ہیں میرے ماں باپ نے میری ایک غلطی دیکھی نا تو مجھے گھر سے نکال دیا، مگر میرا کریم رب کتنا کریم ہے کہ پوری عمر غلطیاں دیکھتا رہتا ہے، مگر مجھے اپنی بندگی کے لسٹ سے باہر نہیں نکالتا، بلکہ موقع دیتا ہے توبہ کرنے. اس کو پکارا کرو، اس کو یاد کیا کرو. میں نے تقریر تو کرنی ہے ہی تھوڑی دیر، مگر 2-3 شعر پڑھتا ہوں. پڑھ دوں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. دونوں آگے لبیک یا حسین. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. سبحان اللہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے. سبحان اللہ. مولا علی کی، پڑھو تو میرے ساتھ، مولا علی کی خون ہے، مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے. اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا. ہائے ہائے. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا. اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا علی. اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. ہائے ہائے ہائے. اور کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدے کو طول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس. آخری شعر پڑھتا ہوں ندیم بھائی. ہائے ہائے. دنیا میں سواریاں بڑی ہیں، لوگ بلٹ چلاتے وقت دیکھتا نہیں اچھے خاصے انسانوں کی سواری ہے بلٹ، مگر اس کو تیز چلاتے ہیں. نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں موٹر سائیکل میں کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کا بہت کچھ بگڑ جائے گا. جی جی جی. نہ بیٹے تیز گاڑی نہ چلاتے. مگر لوگ ناز کرتے ہیں میرے پاس مرسڈیز ہے، میرے پاس فارچونر ہے، میرے پاس ہنڈئی کی گھڑی ہے. لوگ گاڑیاں دیکھ دیکھ کے ڈالتے نہیں آج کل. دیکھیں آپ لوگ اپنے آپ کو خود برباد کرتے ہیں تو انہیں کون بچائے. جی بھائی دیکھیں اس سب چیزوں کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے یہ گاڑی لے لی، یہ موبائل لے لیا. آپ دوسروں کو جلا رہے ہو نا، یا آپ سے یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے. جی. یہ ہلکی باتیں ہیں. یہ جو بچوں کو نظریں لگ جاتی ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یہ اس دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. ہائے 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 ہائے. ایسا زندہ باد زندہ باد. من كنت مولا من كنت مولا علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
ویسے علی کے نام سے تکلیف ہونی نہیں چاہیے مگر لوگوں کو ہو رہی ہے. ہائے ہائے ہائے. جی جی جی. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ویسے حضور نے فرمایا علی تجھے پسند نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہاں علی کا ذکر عبادت، ہائے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. حالات ایسے بھی بنے تھے کہ ذکر پہ بھی پابندی تھی اور علی کا نام لینے پر بھی پابندی تھی، تو حضور میرے جانتے تھے، میرے حضور نے فرمایا علی سے محبت کرنا بھی عبادت. محبت کو کون روک لے گا؟ بولے تو سبحان اللہ. جس کے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. بیٹھ جائے، میں نے خراج عقیدت پیش کر لیا ہے، میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں. بہت اچھا مائک ہے. دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہماری سانسیں ہیں. میں زیادہ پہلے نہیں بلاؤں گا، ہے نا. حضرت سیدنا امام شافعی، کون؟ امام شافعی. وہ فرماتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، یا تو تم اس کو ہاتھ میں لے کے کاٹنا شروع کر دو یا پھر یہ تم کو کاٹ دے گا. یعنی اگر وقت کا صحیح استعمال آپ نے کر لیا تو یہ آپ کو بنا جائے گا. سمجھو ہے نہیں؟ اور اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ آپ کو برباد کر دے گا. واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن اسے وقت برباد کر کے چھوڑے گا. یہ جو دن میں 10 گھنٹے موبائل دیکھتے ہیں انشاءاللہ برباد ہو جائیں گے، اور یہ جو 15 گھنٹے موبائل دیکھتے ہیں یہ انشاءاللہ پاگل ہو جائیں گے. اگر ڈیٹا فری تھا تو کیا میری زندگی اور میری سانسیں بھی فری تھی؟ آپ کا دل اگر دنیا میں بہت لگتا ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو اور تم فلاح پا جاؤ تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. صحابہ اکرام جب 30 سال کے ہو جاتے تھے تو پھر وہ سجدوں میں روتے تھے اور کہتے تھے مالک آدھی عمر گزر گئی مگر ابھی تک تجھے راضی نہیں کر پائے. جب حضرت عمر فاروق اعظم کی داڑھی کا بال سفید ہوا تو کون عمر؟ خدا کی قسم جس کی شہادت کا دن کل گزرا ہے. آدھی دنیا کا بادشاہ عمر، داڑھی کا بال سفید ہو گیا. ارے کون عمر؟ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا. مگر عمر وہ ہے جس کی شہادت کی گواہی کی بات آئے گی تو میرے نبی کا منبر گواہی دے گا، میرے نبی کا مسلح گواہی. تکبیر! اس سے کے کھڑے ہو کے سنا تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! عظمت مصطفیٰ! میں کسی عام انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بیٹھ کے آرام سے سنیے گا. اب آپ اٹھیے گا مت بیچ میں، مطلب میری تقریر کا مسئلہ ختم ہو جائے. بیٹھ جائے آپ آرام سے. بیٹھتے ہیں تو ایک دو لوگ ذرا آرام سے بیٹھے میری تقریر سنیں. میں اسی عمر کی بات کر رہا ہوں. میری نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. فرمایا میرا اللہ آج عرفات کے میدان میں میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، بالخصوص میرے عمر پہ فخر کر رہا ہے. عمر فاروق اعظم بات کر رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے آ کر کے کہتا ہے عمر مرنا بھی ہے، عمر مرنا بھی ہے. ابھی میں ایک جگہ گاڑی چلا رہا تھا، اچانک میری گاڑی کسی گاڑی کے قریب سے گزری تو برابر میں کوئی بدتمیز آدمی تھا، اس کے تلک لگا ہوا تھا تو اس نے اپنی بدتمیزی کی اور مجھ سے کہا کہ مر جائے گا. تو میں نے اس سے کہا آپ کا بہت شکریہ بھائی جان. کیوں؟ میں کہا آپ نے مجھے میری موت یاد دلا دی. خدا کی قسم میں ابھی 1-1.5 گھنٹے سے بھولا ہوا تھا مجھے مرنا ہے، مگر آپ ہو تو غیر مسلم، مگر آپ نے مجھے میری موت یاد دلا دی.
ہم کس خیال کے لوگ تھے اور کس خیال میں گزر گئے. عمر فاروق اعظم داڑھی کا بال سفید ہو گیا تو رونے لگے. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے داڑھی کے بال سفید ہونا یہ موت کی علامت. لوگ کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچا، مگر مرتے مرتے تو آج تک کوئی نہیں بچا، مگر بچتے بچتے سب مر جائیں گے. نہ ہسپتال بچا پائیں. یہ ہسپتال ڈرامہ، یہ دھوکا، یہ اتنی بڑی بڑی مشینیں، یہ سب دھوکا. چونکہ مارنا جلانا اللہ کا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے. نہ کوئی اسپتال بچا سکا، نہ کوئی ٹیکنالوجی بچا سکی، نہ اس مائیکل جیکسن کو لوگ بچا سکے جو اپنے ساتھ ہر وقت ڈاکٹر رکھتا تھا، ڈاکٹر کے کہنے سے کھاتا تھا، ڈاکٹر کے کہنے سے پیتا تھا، جو ہزاروں کروڑوں بلکہ اربوں روپیہ جس نے اپنی صحت پہ خرچ کیا، مگر جب موت آئی تو بہت جلدی وہ موت اس کو موت آ گئی اور موت سے کوئی ڈاکٹر بچا نہ سکا. اگر نوجوانوں تم کو اپنی جوانی پہ بہت فخر ہے، تم کو اپنے ہاتھ پیروں کی طاقت پہ بڑا فخر ہے، تم کو اپنی جوانی برداشت نہیں ہوتی تو جا کر کے دیکھو اپنے ضلع کے کسی ہسپتال میں، اور جا کر کے دیکھو پوسٹ مارٹم ہاؤس میں باہر لاشیں پڑی ہیں، جوان لڑکوں کی لاشیں پڑی ہیں، مگر ان کو میاں ان کے ساتھ رونے والے اب روتے نہیں. وہاں کتنی لاشوں کی لائن لگی ہوئی ہے، مگر ان کے ساتھ آنے والے اب رو نہیں رہے چونکہ ان کی آنکھوں آنسو سوکھ چکے ہیں، وہ اب رو نہیں سکتے اور وہ رو نہیں پا رہے چونکہ ان سے کہا جا رہا ہمارے والے کا کب پوسٹ مارٹم ہوگا. اندر سے آواز آ رہی ابھی چیرنے والے بہت بزی ہیں، ابھی ان کو بعد میں چیریں گے. یہ لاشیں ایسی لائن سے لگاؤ. کتنا تکبر کرتا ہے انسان تو اپنے اوپر، حالانکہ تیری لاش اسپتال کے باہر پڑی ہے اور اس کو چیرنے والے کے لیے وقت نہیں ہے، مگر آج تیرے پاس وقت ہے تو چیرنے والے کے پاس وقت نہیں ہے. اور وہ شرابیں پی کر کے جب چیرتے ہیں وہ تمہارے جسم کے پارٹ نکالتے ہیں. میں نے جا کر کے دیکھا ہے، جب میرا دل بہت دنیا میں لگنے لگتا ہے تو میں کسی اور جگہ نہیں جاتا، میں جاتا ہوں پوسٹ مارٹم ہاؤس پر اور جا کر کے جوانوں کی لاشوں کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں. ایک دن میں نہ جانے کتنے نوجوان آتے ہیں، وہ جوان جو اپنے اس دھوکے میں تھے کہ موت تو بڑھاپے میں آتی ہے، ان کو جوانی نے موت لے آ لیا. مجھے بتاؤ اس نوجوان کے اوپر کتنی حسرت کرنی چاہیے. میرے آقا فرماتے ہیں جو جس کام کو کرتے ہوئے مرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کام کے ساتھ اٹھے گا. جو لڑکا اچانک اپنے موبائل میں گندی فلم دیکھ رہا تھا اور کورومنڈل ایکسپریس میں سفر کر رہا تھا، چلتے چلتے اچانک اس کے ٹرین میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا. کہ اس نے سوچا تھا اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، اس کو توبہ کی توفیق نہ ملی. اب اگر وہ قیامت کے دن وہی گندی تصویریں دیکھتا ہوا اٹھا تو اس کا کیا ہوگا؟ بتاؤ اس کا کیا ہوگا؟ اگر وہی گندا ننگا ناچ دیکھتا ہوا اٹھا تو کیا ہوگا؟ انسٹاگرام فری تھا، کیا تیری زندگی بھی فری تھی؟ فیس بک فری ہو گیا تھا، کیا تیری زندگی بھی فری تھی؟ اے نوجوان، تو نے اپنی زندگی برباد کر لی. تجھ کو انسٹاگرام لے گیا، تجھ کو فیس بک لے گیا، تیری جوانی نے تجھے برباد کر دیا. نہ جانے کون کون سے در پر کے لے کے گئی تیری جوانی. آجا اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لے اور آجا واپس پلٹ کے اپنے رب سے توبہ کر لے اور کہے اے مالک بہت خطرے ہو گئی، اے رب معاف کر دے. یہ جوانی کیا جوانی ہے جو ان بمبئی کے ہیرو کی طرح گزر گئی. وہ جوانی کیا جوانی ہے جو بمبئی کے بغیرتوں کی طرف پہ گزر گئی. اگر تجھے جوانی ہی گزارنی تھی تو بمبئی کے بغیرت کی طرف پہ نہیں گزارنی تھی، بلکہ اگر تجھے جوانی کا رنگ دیکھنا تھا تو کربلا کے 18 سال کے علی اکبر کی جوانی کا رنگ دیکھنا تھا، جس نے اپنے باپ کے سامنے کہا تھا اے میرے بابا حسین، یہ علی کا پوتا جوانی میں شہادت کا جام پیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ علی کے گھر والوں کی جوانی دنیا کی دیوانی نہیں ہے، مدینے والے کی دیوانی. مگر گندی تصویروں نے تیری تنہائی برباد کر دی. ذرا غور تو کر یزید کے اندر کون سی کمیاں تھیں. یزید جو ہے وہ عورتوں کے ناچ دیکھتا تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید شراب پیتا تھا. آج اگر وہ عیب بھی تیرے اندر ہے تو ذرا سوچ تو کیا منہ دکھائے گا مولا حسین کو. قیامت کا دن ہوگا. میری بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں اگر آج کے زمانے کی عورتوں نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو یہ قوم برباد ہو جائے گی. آپ کے نعرے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتے. ندیم بھائی، مولانا عمران صاحب
میرے حساب سے یہ جو حال ہے نا امت کا، ایسا حال 1400 سال میں کبھی نہیں ہوا تھا. جتنی اوریانیت اس وقت ہے، جیسے رشتوں کو پامال اس وقت کیا جا رہا ہے، جو گندی چیزیں آج ہمارے یہاں پریکٹس ہو رہی ہیں، جو ہماری بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک معاشرے سے 2 بچے نکل کے باہر کو آتے ہیں، توجہ کرنا، غور کرنا ذرا، اور کسی صاحب کو منبر سے جانا ہو تو جلدی سے چلے جائیں. حضرات، یہ کہنا کہ ان کی تقریر سنو، یہ ایک جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے، ذمہ داری ہو سکتی ہے، ایک سوشل کام ہو سکتا ہے، مگر بیٹھ کے سننا یہ بڑی ہمت کی بات ہے. رات میں آپ میں ہمت کی، آپ کی داد دیتا ہوں. آپ کا دل لگ رہا ہے یا ختم کر دوں؟ بولو تھوڑی دیر اور بولو. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا؟ ذرا دیکھیں، رات میں تقریر نہ کرنے کی اور پریشان ہونے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ دل سے سنتے نہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں. اس وجہ سے میرے دوستو، میں اپنی بات کو آپ کے سامنے کرتا ہوں. جب تک مائیں شریف نہیں ہوں گی تب تک بچے شریف، جب تک باپ شریف نہیں ہوگا بچے شریف نہیں ہو سکتے. ماؤں کو شریف بنانا ہوگا. اب دیکھو، باپ بدتمیز ہے، باپ بے حیا ہے، باپ بے غیرت ہے، گھر میں گھسا ہے اور اس نے اپنے بچوں کو بھی دیکھا ہے. اللہ نے آپ کو بچے والی نعمت دے دی ہے. خدا نہ کرے کہ آپ کا بچہ ٹرک کے نیچے آئے تو آپ روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ موٹر سائیکل کے نیچے آئے روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ اور آپ کا بچہ جہنم میں جا رہا ہے تو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ اگر آپ کا 10 سال کا بچہ گندی تصویریں دیکھنے کا شوقین ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو، بچہ آپ کا خطرے میں. اب دیکھو، شادی ہو گئی، میاں بیوی دونوں ہیں. اب شوہر جو ہے نا وہ بدتمیز ہے، اب بات پہ اپنی بیوی کو مارتا ہے. مارتے اس کے اندر جو گھر میں کیمرہ پیدا ہوا ہے نا، بچہ اس کا، وہ کیمرہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو. بالکل وہ دیکھے جا رہا ہے کہ باپ گالی کس وقت دیتا ہے، باپ جھگڑا کس وقت کرتا ہے، باپ سالن کس وقت پھینک دیتا ہے، باپ امی کو کس وقت عزت اتار دیتا ہے لوگوں کے سامنے. وہ سب دیکھتا چلا جا رہا ہے. ایک باپ سے ایک کردار جو نمودار ہو رہا ہے. باپ کو دیکھتے دیکھتے بیٹا جوان ہوا، اور جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے بھی اپنی بیوی کو مارا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہ لگے میرا باپ بھی میری ماں کو مارتا تھا، آج میری بیوی نے پریشان کیا ہے تو میں نے بھی اپنے باپ کی سنت کو زندہ کر دیا. باپ بے غیرت یہ سمجھ نہیں پایا کہ تو اپنی بیوی کو نہیں مار رہا تھا بلکہ اپنی نسل کو ایک نئی تعلیم دے رہا تھا. اگر بچے جوان ہو گئے تھے تو تجھ کو اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو ہاتھ تو لگانے کی بات چھوڑ، اس کے ساتھ زور سے بولنا نہیں چاہیے تھا، سخت لہجے سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر تو کرتا رہا، مارتا رہا. اور مارتے کردار کیا بنا کہ تیرا بچہ بھی تیرے ساتھ تیری طرح گالی بھی دینے لگا، تیری طرح تیری بیوی کو مارنے بھی لگا، تیری طرح اپنی بیوی کو مارنے بھی لگا. تو نے اپنی بیوی کو مارا، تیرے بچے نے تیری بیوی کو اپنی بیوی کو مارا. اور سن، وہاں پر ایک کردار اور جنم لے رہا تھا کہ جب تیری بیٹی دیکھتی تھی تیری بیوی کو زبان چلاتے ہوئے تو وہ بھی اپنی ماں کو دیکھ کر کے فالو کر رہی تھی. جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے اپنے سسرال میں جا کے وہی زبان چلائی جو اس کی ماں اپنے باپ کے اس کے ساتھ باپ کے سامنے چلاتی تھی، تو وہ اپنی سسرال میں جا کے پٹی. اب اس کا مطلب یہ ہے ایک ماں سے اور ایک باپ سے 2 کردار نکلتے ہیں اور دونوں کردار زمانے کو ملتے ہیں. میں اپنے باپ کا آئینہ ہوں، آپ اپنے باپ کے آئینے ہیں. آپ کو اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا ہے، آپ کے باپ کی عادتیں آپ کے اندر موجود ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹا نیک بن کے دنیا کے سامنے آتا ہے. اگر باپ بدتمیز ہوتا ہے تو بیٹا بدتمیز ہوتا ہے. اور اگر باپ علی بن کے پیدا ہوتا ہے تو پھر بیٹا اس کا حسین بن کے پیدا ہوتا ہے. باپ اگر علی ہوتا ہے اور اگر ماں فاطمہ الزہرا ہوتی ہے تو بیٹی زینب کبریٰ ہوتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں، توجہ کرنا میری بات پر، آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی، فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی، اس کی لڑکی نے ناک کٹا دی، اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کی لڑکی نے یہ کر دیا. میں کہتا ہوں لڑکیاں تو کبھی بھی ناک نہیں کٹا سکتی.
آپ نے ان کو عزت نہیں دی، میرے نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا۔ جب پوری دنیا بچیوں کو ذلیل سمجھتی تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب لوگ اپنی بیٹیوں پر ظلم کرتے تھے، اسی دور میں جب سیدہ فاطمہ آتی تھی تو نبی ان کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، نہ صرف کھڑے ہوتے تھے بلکہ ہاتھ کو چومتے تھے، اور حضور اپنی بیٹی کو سونگا کرتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ تیرے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تیرے اندر سے بلبل جنت کی، توجہ کر میری طرف دیکھو، ہلنا جلنا نہیں، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ مگر تم نے اپنی بیٹیوں کو کیا سکھایا؟ میرے نبی پاک ان کی بیٹی نے کیا دیکھا؟ اپنی امی کو دیکھا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھا، سبحان اللہ۔ ماں کو دیکھتے دیکھتے نبی کی بیٹی، اور ہمارے یہاں پر کیا ہو رہا ہے، فلاں کی لڑکی نے یہ کر دیا، نہیں لڑکی نے بعد میں کیا، پہلے تو گھر بے غیرت ہو گیا تھا، ماں بے غیرت، بہنیں بے غیرت، بچے بھائی بے غیرت، سب دیکھ کر کے فلم دیکھ رہے تھے، اور فلم دیکھتے دیکھتے لڑکی جوان ہونے لگی ہے۔ اب فلم کے اندر جب گندی چیزیں آتی ہیں، گندی گھٹیا باتیں آتی ہیں، جب تصویریں آتی ہیں، جب گندی فلمیں آتی ہیں تو پھر ماں دیکھتی ہے، اور ماں بھی بیٹھی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، باپ دیوس بے غیرت وہیں بیٹھا ہے، گندی تصویریں آ رہی ہیں، اس نے بے شرمی اس کی اتنی حد کو بڑھ گئی، اس نے اس کو ٹی وی کو بند نہیں کیا بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ انجوائے کرتا رہا، بہن بیوی کے ساتھ۔ اچھا اس کی ماں دیکھتی ہے کہ جیسے ہی کوئی ایموشنل سین آتا ہے تو ماں پریشان ہونے لگتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے، بیٹی ماں کو دیکھتی ہے، اور وہ گندا سین دونوں بیٹیاں، ماں بیٹیاں دونوں ساتھ میں دیکھتی ہے۔ اب جب ہیرو ہیروئن ملتے ہیں تو ماں خوش ہو جاتی ہے، اور جب وہ نہیں ملتے ہیں تو ماں رونے لگتی ہے۔ جب وہ دونوں بھاگ کے شادی کر لیتے تھے تو بیٹی وہ دیکھتی تھی کہ ماں خوش ہو جاتی تھی۔ اب یہی دیکھ دیکھ کر کے بیٹی جوان ہو گئی۔ اب مجھے ذرا بتاؤ کہ جب وہ بڑی ہوئی اس کے جذبات کتنے خراب ہو گئے کہ اس نے بڑے ہو کے وہی کام کیا جو اس نے اپنی ماں کے ساتھ ٹی وی میں دیکھا تھا۔ مجھے بتاؤ اگر اس نے اپنی ماں کو ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اگر مصلی پہ روتا دیکھا ہوتا تو کیا کبھی وہ یہ غلط کام کرتی؟ بولو یہ غلط کام کرتی؟ بولو یہ غلط کام کرتی؟ لاکھوں لڑکیاں مسلمانوں کی غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہیں، کسی کو شعور نہیں، کسی کو پتہ نہیں، کسی کو خیال نہیں۔ اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا، اور ان کی بہن زینب نے بھی اپنے بھائی کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ تو کہتے ہیں میں کہتا ہوں ادھوری بات مت کہا کرو، پوری بات کہا کرو۔ حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے، پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا۔ نعرے تکبیر، نعرے بیٹھے آرام سے، نعرہ لگائیں، بیٹھے، بس میری تقریر پہ دھیان دیں۔ میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا جناب محترم، آج کربلا والوں کی بات ہم کیا کرنے چلے؟ ہم کیا کربلا والوں کی بات کر سکتے ہیں؟ ہماری تو زندگیاں برباد ہیں۔ ہم نے تو اپنی بچپن میں اپنی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں رکھے۔ میں ایمانداری سے آپ کو ایک بات ایمانداری سے سننا اور بڑی ایمانداری سے جواب دینا۔ اب مجھے بتاؤ اگر 5 سال کی بچی کے سر پر دوپٹہ رکھ دیا جائے، بولو کتنے سال کی؟ 5 سال کی بچی کے سر پہ اگر دوپٹہ رکھ دیا جائے تو مجھے بتائیے کیا وہ کبھی بے پردہ ہوگی؟ بولو ہوگی؟ جلدی بولو ہوگی؟ نہیں ہو سکتی نا؟ اگر 5 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا جائے تو کبھی بے پردہ ہو سکتی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ بچپن میں اگر پردہ کرا دیا جائے تو بیٹی مر جاتی ہے، مرتے مرتے مر جاتی ہے۔ میں نے ایک عورت کو انتقال کرتے دیکھا، ہماری خاندان کی تھی، وہ اس کی 33-34 سال عمر تھی، جب اس کی روح نکل رہی تھی سامنے بچے بھی کھڑے تھے، اور جب اس کی روح نکلنے کا وقت آیا 33-34 سال کی عمر، بیمار ہو گئی اچانک۔ جب ڈاکٹر آیا تو ڈاکٹر کو دیکھ کر کے اس نے اپنی چادر کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد بالکل انتقال سے 2-3 سیکنڈ پہلے اپنا ہاتھ سے اپنے جسم کو ڈھکنے لگی، اپنے دوپٹے کو، حالانکہ اس کا دوپٹہ اس کے اوپر تک نہیں پہنچا، اور یہی پہ بیچ میں ہی ہاتھ گر گئے اور اس کی روح نکل گئی۔ مگر یہ بات وہ سمجھا کے چلی گئی کہ اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے تو روح تو نکلتی ہے مگر حیا کبھی نہیں نکلتی۔ دیکھو رات میں دھیان دے کے سنو تو سن پاؤ گے، زور سے بولو۔
ध्यान दे के मेरी तरफ सुनो, अगर ये देखा होगा, ये बचपन में देखा होगा। अच्छा देखिए आप जरा गौर करें, तवज्जो करें, अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो बेटी कभी नहीं बिगड़ सकती। अल्लाह अकबर। बगदाद शरीफ पर जब हमले हुए, तवज्जो करो मेरी तरफ, जब बगदाद शरीफ पर हमले हुए तो गौसुल आजम के मजार शरीफ से करीब ही जब एक अल्लाह का, जरा गौर करें आप, गौसुल आजम के मजार शरीफ के करीब ही एक जगह जबरदस्त किस्म का धमाका हुआ, और जब धमाका हुआ तो उसके अंदर से 12-13 साल की बच्ची निकल के आई, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, उसका फोटोग्राफर फोटो खींचने लगा। उसने हाथ जोड़ कर कहा मेरा फोटो मत खींचना। कहा क्यों? कहा इस वजह से मेरा फोटो मत खींचना कि मेरा बाप भाई सब मर चुके हैं, मैं बड़ी मुश्किल से मलबे से निकली हूँ और दुपट्टा मैं न ला सकी अपना, मेरा सर नंगा है। अगर तुम मेरा फोटो खींचोगे तो दुनिया देखेगी, और जब बगैर दुपट्टे के देखेगी तो लोग क्या कहेंगे कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी की गली की लड़की बगैर दुपट्टे के बगदाद में निकलती है। काफिरों की साजिशें अगर अपने बामे उरूज पर हैं तो हमारी नींद भी अपने बामे उरूज पर है। जब सब लाशें दरिया दजला के सतह पर तैर रही थी, जवान लड़कियों की लाशें, तो जब वहां फोटोग्राफर आए फोटो खींचना चाहे तो उन्होंने कहा फोटो ना खींचो। कहा ये कौन लड़कियां हैं? लगा एक सास 70 मरी नहीं, कैसे मर गई? कहा ये मरी नहीं है बल्कि इन्होंने खुदकुशी की है। कहा कौन है ये? कि ये मुसलमान औरतें हैं। जब इनके घरों में अमरीकी की आने की खबरें पहुंची तो इन्होंने दीवारों पे लिखा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, कोई मूसा बिन नसीर आ जाए, कोई तारिक बिन ज़ियाद आ जाए। इन्होंने लिखा कि कोई उमर फारूक आ जाए। मगर जब इनके घरों में अमरीकी घुसने लगे तो ये पीछे के रास्ते से रात के वक्त में निकल के आई और सबने दरिया दजला में ये कह के अपनी जान दे दी कि हम अपनी जान दे सकते हैं मगर अपनी इज्जत को कभी लुटना गवारा नहीं कर सकते। अगर यही हालात रहे जो चल रहे हैं तो बर्बादी अल्लाह ना करे मेरे और आपके घर में ना आ पहुंचे। तुम्हारी अंग्रेजी पढ़ाने की आदतों ने तुम्हारी बेटियों को बेशरम बेहया बना दिया। लोगों, अगर बाहया औरत है तो अपने शोहर के बिस्तर पर भी बाहया होती है, और बेहया अगर गैर मर्द के साथ भी हो तब भी बेहया होती है। औरत के अंदर दो बहुत खुसूसियत हैं, दो खुसूसियत ऐसी हैं, इन दोनों को निकाल दिया जाए तो औरत के अंदर कुछ नहीं बचता। एक हया, दूसरी उसकी वफा। इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। मैं आपसे आखिरी बातें कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अपनी बेटियों को ऐसे सिखाओ कि 6 साल की उम्र है और मदीने में एक लड़की है, कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा नीचे को चला जाता है। जब उसका दुपट्टा नीचे को गया और जब उसका दुपट्टा नीचे को गया है तो उसकी माँ अपने काम छोड़ के आई है और सर पे दुपट्टा रखा है। बेटी ने कहा है अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो बेटी से माँ कह लगी बेटी इस वजह से नाना नाराज हो जाएंगे, अगर सर पे दुपट्टा नहीं रखती है जो लड़की उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं। वो लड़की रोने लगी। ये कोई आम लड़की नहीं थी। एक बात याद रखो, तकदीर को माना करो। तकदीर इतनी बड़ी चीज है कि इसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तकदीर इसको कहते हैं कि ना तुम अपनी मर्जी से अपने बाप का इंतखाब कर सकते थे, ना अपने मर्जी से तुमने अपने बाप का इंतखाब किया। तो अगर कोई ये अपनी मर्जी से होता तो कोई गरीब आदमी के घर पैदा नहीं होता, मियां अल्लाह पैदा करता है। जरा गौर करो, ना मैंने अपना बाप खुद चुना है, ना तुमने अपना बाप खुद चुना है, ना तुमने अपनी बहनें खुद चुनी है, ना तुमने अपनी बीवियां खुद चुनी है, ना तुमने अपने बेटे खुद चुने हैं, ना तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा इंतखाब है। मगर जिसे अल्लाह नवाजता है, तभी तो मैं कहता हूँ कि कोई कैसे बराबरी कर सकता है मदीने के सुल्तान के घराने की। ये जो लड़की कुरान पढ़ रही है इसके कौन है? ये वो लड़की है जिसके सर पे दुपट्टा रखा गया है। कि मियां जिसे अल्लाह ने इतना नवाजा कि अल्लाह ने इसे भाई दिए, तो एक भाई का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है, इसके बाबा का नाम अली मुर्तजा है, इसके
इसके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। ये ज़ैनब कुबरा है, ये ज़ैनब है जो कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते पढ़ते सर पे से दुपट्टा जब नीचे गया, सैयदा ज़ैनब फातिमा ने कहा सर पे दुपट्टा रखना, नाराज हो जाते हैं। सर पे दुपट्टा तो रख लिया मगर रोने लगी और रोई और ज्यादा रोई। सैयदा फातिमा ने कहा कि क्यों रोती है ज़ैनब, क्यों रोती है मेरी बेटी? अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया, अब क्यों रोती है? कहने लगी मेरी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना कि ज़ैनब को इस बार माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। आज माफ कर दे, 6 साल की ज़ैनब की आंखों के मोती टप टप नीचे गिरे हैं। माँ के सीने से लग के कहा है नाना से कह देना ज़ैनब की गलती माफ कर दे। और फिर करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, जब अली अकबर को शहीद कर दिया गया, जब अली असगर को शहीद कर दिया गया, जब कासिम शहीद हो गए, जब अली के पोते, अली के बेटे, अली के नवासे सबकी लाशों पर जब घोड़े दौड़ रहे थे, जब घोड़े दौड़ रहे थे तो सैयदा ज़ैनब उसी खेमे से बाहर को निकली और जब ऊँटनी पे सवार हुई तो आपके सर से सिर्फ चादर खींच ली गई। बताओ दिल से वो मुसलमान का हाथ हो सकता है जो नबी की बेटी की चादर पे चला जाए? वो हो सकता है मुसलमान का हाथ? जब उसने चादर खींची तो सैयदा ज़ैनब उस जलील हरकत को समझ गई। आपने अपनी चेहरे को अपने बालों से ढका और मदीने की शरीफ की तरफ को मुंह करके कहा ऐ मेरे नाना आज ज़ैनब को माफ कर देना। ऐ मेरे नाना मेरे बच्चे शहीद हुए मगर मैं खेमे से बाहर नहीं निकली, मेरा कासिम शहीद हुआ मैं खेमे से बाहर नहीं निकली, मेरा अली अकबर शहीद हुआ मैं खेमे से बाहर नहीं निकली, मेरा भाई अब्बास शहीद हुआ मैं खेमे से बाहर नहीं निकली, मेरे हुसैन मेरे भाई की शहादत हुई मैं खेमे से बाहर नहीं निकली। ऐ मेरे नाना मेरे बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े और जब घोड़े दौड़े तो उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आई मगर ज़ैनब बाहर नहीं निकली। मगर आज जब मैं निकली हूँ चादर से तो इसने मेरी चादर छीन ली है। मैंने बचपन में वादा किया था कि पर्दा करूंगी मगर आज मेरे नाना जरूर मुझे माफ कर देंगे क्योंकि अब ज़ैनब का दुपट्टा छिन गया है। बालों के अलावा कुछ नहीं है जो मैं पर्दा करूं। अल्लाह मैं बालों के अलावा नहीं है कुछ कि मैं पर्दा करूं। बालों से पर्दा करके मौला अली के मज़ार की तरफ को देखती है और कहती है मेरे बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं बचपन में पर्दा की, जब मैं बचपन में निकलती थी कूफे के बाद कूफे में निकलती थी, मदीने में मक्के में निकलती थी। आप फरमाते थे हसन और हुसैन जाओ मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पाँव का निशान भी कोई देखे मगर आज बाबा मेरे सर से दुपट्टा छिन गया है। ऐ अली बाबा आज मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, ज़ैनब काहे से पर्दा करे, माफ कर देना अपनी ज़ैनब को। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने बड़ा दिल जितना अपनी फूफी ज़ैनब का देखा इतना बड़ा दिल किसी का नहीं देखा। आप मुझे बताओ इतनी लाशें पड़ी हैं, घोड़े दौड़ रहे लाशों पर मगर जब असर का टाइम हुआ तो ज़ैनब ने अपना मुसल्ला बिछा लिया है। अल्लाह अकबर, भाई की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं और बहन नमाज पढ़ के पढ़ रही है। इधर बाप की जनाजे इधर बाप के जिस्म पर घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर जो है वो सकीना ने अपनी मुसल्ला बिछा के नमाजें पढ़ना शुरू कर दी है। उधर सुहाग लुट चुका है। अल्लाह अकबर, लुटते लुटते कह रहा है ये खाक में मिलता सुहाग, ये सलाम आखिरी खानदान अहले बैत के लोगों फातिमा की लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियां अहले बैत। क्या कोई ऐसी भी नमाजी लड़कियां देखी? ये लड़कियां ये क्या समझेंगी इस्लाम को? जरा गौर तो करो कि जब बाप की लाश पर घोड़े दौड़ रहे हो तो कोई नमाज पढ़ सकता है? हाँ पढ़ सकता है। ज़ैनब की भतीजी ने अब फातिमा ज़हरा की पोती ने हुसैन की बेटी सकीना ने मुसल्ला बिछा के अपनी फूफी के साथ नमाज पढ़ना शुरू की है। अल्लाह अकबर, उधर बीबियां नमाज पढ़ रही है, उधर नमाजें हो रही है, उधर लाशों पर घोड़े दौड़ रहे
ہیں ایک ہم نمازی ہیں کہ پنکھے لگے ہوئے ہیں مسجدوں میں ہمارے سر نہیں جھکتے، ایک وہ نمازی ہیں جنہوں نے لاشوں کے سائے میں نمازیں پڑھی ہیں، ایک ہم نمازی ہیں زینب کبریٰ نے کہا تھا میرے نانا مجھے معاف کر دینا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں 5000 کلومیٹر کا سفر طے کیا، یعنی کوفے سے لے کے دمشق تک اور دمشق سے مدینے تک، مگر میری پھوپھی کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اے لوگوں، کربلا سے 2 پیغام ملے ہیں، ایک پیغام نہیں ملا ہے، ایک پیغام تو یہ ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو سجدہ نہ چھوڑنا، یہ حضور کے نوازے کا پیغام ہے، اور ایک پیغام یہ ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو پردہ نہ چھوڑنا، یہ حضور کی نوازی کا پیغام ہے۔ نہ نوازے کے پیغام کا جواب ہے نہ نوازی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاندان اہل بیت۔ مگر آج کربلا کے نام پر ہم کو کربلا کے نام پر جذبات آتے ہیں، مگر آپ دیکھو تو ذرا اللہ کے رسول کے غلاموں ادھر دیکھو۔ میں اپنی بہنوں کی طرف تھوڑی بات اور کرنا چاہتا ہوں، یہ جو تمہارے آج جلسوں میں بھی آتی ہو تو میک اپ کر کے آتی ہو، تم جلسوں میں بھی آتی ہو تو اپنے ہونٹوں پر لالی لگا کے آتی ہو، معاذ اللہ میری بیٹیوں۔ آج تم جلسوں میں بے ہویا پھرتی ہو، میلوں ٹھیلوں کی زینت بنتی ہو، تمہارے جسم پر کسے کسائے کپڑے ہیں۔ بے غیرتی کا حال یہ ہے کہ مسلمان لڑکے بھی وہیں گھوم رہے ہیں، مسلمان لڑکیاں بھی اسی بازار میں ہیں، اور مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیوں پہ بری نظر ڈال رہے ہیں۔ ہم کون سی تقریر کریں اور کون سی تقریر نہ کریں، بس یہی سوچتے سوچتے دل پریشان ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، یہ جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں ان سے کہتا ہوں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، انتقال ہونے والا ہے۔ حضور کی بیٹی کا انتقال کسی بیماری سے نہیں، کسی صدمے سے نہیں، کسی بیماری سے نہیں، کسی حادثے سے نہیں، بلکہ صدمے سے ہوا۔ اپنے ابا کی وصال کو برداشت نہیں کر پائیں سیدہ فاطمہ۔ میری بہنیں میرے یہ پیغامات آخری بڑے دھیان سے سن لیں۔ ادھر دیکھو نوجوانوں، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، رات کا وقت ہے، حضور کی بیٹی رو رہی ہے، انتقال ہونے والا ہے۔ تو پھر اسماء بنت امیس بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی، وہ کہتی ہے کیا فاطمہ موت سے ڈر گئی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کس بات کا ڈر ہے؟ آج اپنے جسم پہ کسے کسائی کپڑے پہننے والی سن لیں، جس بمبئی کی ہیروئنوں کی طرح کپڑے پہن رہی ہو نا، یہ تمہیں قیامت کی نظر نہیں آئیں گی۔ قیامت میں اگر بخشوائیں گی تو سیدہ فاطمہ بخشوائیں گی۔ یہ فٹنگ کے لباس اگر تمہارے اندر غیرت ہوگی تو آج سے چھوڑ دو گی۔ آدھی آستین کے کپڑے اگر آج سے غیرت مند ہوگی تو چھوڑ دو گی میری بیٹیوں۔ حضور کی بیٹی، اللہ کے رسول کی بیٹی، پیغمبر اسلام کی بیٹی رو رہی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھ کر کے۔ اسماء کہتی ہے کہ نبی کی بیٹی موت سے ڈر رہی ہے۔ ندیم بھائی غور کریں اور آپ سب غور کریں، کیا حضور کی بیٹی موت سے ڈری ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کس بات کا ڈر ہے؟ کہا جیتے جی تو پردہ کیا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ جب انتقال کے بعد جنازہ چلتا ہے، لوگ گانا بدلتے ہیں تو میت ہلتی ہے، سوچ رہی ہوں میں نے جیتے جی پردہ کیا ہے کہ انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو میری بے پردگی نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ فاطمہ کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے۔ اے سیدہ آپ پر سلام ہو، کہتی ہے تم کو پتا ہے اسماء میں نے کیسے پردہ کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں کیسے پردہ کیا ہے؟ ایک دن نبی پاک اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، آواز دی فاطمہ کے اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی ابا آپ اکیلے ہیں تو تشریف لائیں۔ کہا میرے ساتھ عمران ہے، ان کو نہ لائیں ابا۔ کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ ابا ان کو نہ لائیں۔
فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ ان کو نہ لائے. اور فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ بس ابا ان کو نہ لائے. حضور نے کئی بار پوچھا کیوں نہ لاؤں؟ تو جب کئی بار پوچھا تو عمران نام کے صحابی ساتھ میں تھے، سردار تھے. وہ کہتے حضور نے کئی بار پوچھا تو اندر سے آواز آئی، ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. ایک جوڑی کپڑے میں میرے ابا پہمت لگ گئے. کون سا دل لاؤں جو میں اپنی بہنوں کے دل تک پہنچوں کہ قیامت کے دن حضور کی بیٹی تم سے نہیں پوچھیں گے تمہاری تو الماریاں بھری ہوئی تھیں کپڑوں سے. اس 72 پہمت کی چادر والی فاطمہ کو کیا جواب دیں گی یہ مہنگے سوٹوں والی عورتیں کہ جن کے پاس ایک بھی جوڑی کپڑا ایسا نہیں کہ وہ نماز پڑھ سکے ان کپڑوں کو پہن کر. حضور نے فرمایا بیٹی کیوں نہ لاؤں؟ اندر سے آواز آئی، ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں. حضور اندر گئے، کہا میری فاطمہ چادر بھجوائی، بڑی کمزور ہو رہی ہے میری بیٹی، کیا حال ہے؟ باپ تو بیٹی کے گھر چلا جائے تو بیٹی یوں ہی دیکھ کے رونے لگتی ہے. ہم نے تو جانا بند کر دیا. بہنوں کے گھر جایا کرو. میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تم یہ چاہتے ہو کبھی محتاج نہ ہو تو بس بہنوں کو دیا کرو اور ان سے دعائیں لیا کرو. لکھ لو یہ بات. عرض کی گئی یا رسول اللہ میری ماں نہیں ہے، پھر کیا کروں؟ فرمایا بڑی بہن کے پاس جا. تیری بڑی بہن کے دل میں اللہ نے تیرے ماں کی طرح محبت رکھی ہے. آج تم نے بیٹیوں کے گھر جانا بند کر دیا. حضور جب گئے پوچھا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا، او بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا. اللہ کا شکر ہے ابا، او بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا. جب حضور نے کئی بار پوچھا تو اندر سے آواز آئی سیدہ کی، اے ابا اور تو کوئی بات نہیں مگر میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، میرے پیٹ سے پتھر بنا ہوا ہے. ارشاد فرماتے میرے نبی میری بیٹی فاطمہ متاع دنیا قلیل، دنیا چھوٹی ہے آخرت بڑی ہے. میری بیٹی دنیا مومنین کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت. اگر میری لاڈلی فاطمہ نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تیرے باپ کو آج 9 دن ہو گئے میرے پیٹ سے پتھر بنے ہوئے ہیں. امام حسن کہتے ہیں میں اپنی ماں کو دیکھتا تھا. میری بہنوں سن لو، تمہاری ماں نے اتنی دعائیں تمہارے لیے نہیں کی جتنی حسن حسین کی ماں نے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں. امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا کہ پوری رات میری والدہ دعا کرتی تھی. کیا دعا کرتی تھی؟ کس کے لیے دعا کرتی تھی؟ اسی اپنے ابا کی امت کے لیے دعا کیا کرتی تھی. کہتے ہیں میں نے پوچھا، میں نے کہا امی آپ دعا کرتی ہیں مگر میں نے کبھی ابا کے لیے دعا کرتے نہیں سنا، کبھی حسین کے لیے نہیں، کبھی زینب کے لیے نہیں، کبھی آپ میرے لیے دعا نہیں کرتی، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ تو میری ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے حسن تیری ماں فاطمہ کی دعاؤں پر پہلا حق تیرے نانا کی امت کے لوگوں کو. میں اپنے دوستوں سے اور اپنی بہنوں سے یہی گزارش کر رہا ہوں، آؤ میرے دوستوں آ جاؤ، آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں واپس آ جاؤ. نوجوانوں لڑکیوں کے پیچھے گھومنے کے لیے اللہ نے تم کو پیدا نہیں کیا، لڑکیوں کا پیچھا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، لڑکوں کی آئیڈیا چیک کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، لڑکیوں سے ٹیلی فون پہ بات کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے تمہیں یہ بےہودیاں باتیں کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تمہارا دل ہر لڑکی کے لیے دھڑکنے لگتے ہیں، یہ تیرے دل کا معیار نہیں تھا کہ تو جسے دیکھے اس کے لیے تیرا دل دھڑکنے لگے. ارے تیرا دل دھڑکا تھا جب بھی تو مدینے والے کے لیے دھڑکتا تھا، رسول اعظم کے لیے دھڑکتا تھا. اللہ نے تجھے لڑکیوں کے پیچھے گھومنے کے لیے پیدا نہیں کیا، عورتوں سے عشق لڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا. آ جا میرے دوست واپس آ جا، آ جا اس رسول سے محبت کر، آ جا اس نبی سے محبت کر کہ جب سب تجھے چھوڑ کے بھی قبرستان میں چلے جائیں گے تو
تو پھر وہی نبی تیری قبر میں آئیں گے. میرا امام کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے حسن جسم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلب رسول اللہ کی. اے میرے دوست اپنی جوانی کو لڑکیوں کو دل دے کے برباد نہ کر. یہ لڑکیاں تیرے دل لینے کے لائق نہیں. یہ تو اپنے دوپٹے کا پتلو نہیں سنبھال سکی ہے تو تیرے دل کی اہمیت کو کیا سمجھیں گی. تجھے اگر دل دینا ہے تو غالب کے طریقے پہ مت چل. غالب نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے قوم کے. بریلی سے آواز آئی ہو غالب تو شاعر بڑا ہو سکتا ہے مگر تیرا خیال بڑا نہیں ہے. چونکہ سن عشق نکمہ نہیں کرتا ہے بلکہ نکمے کو کام والا بنا دیتا ہے. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی کام آدمی تھے کام کے. ہندوستان کی راجدھانی دلی سے غالب نے کہا عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو پھر محبت کی راجدھانی سنیت کی راجدھانی بریلی سے آواز آئی اے عشق سے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. تکبیر تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. عشق محبت عشق محبت اور بھی بلند عشق محبت عشق محبت. اللہ نے تجھ کو لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں کیا. لڑکیوں کے اسکولوں کے ٹائم پر جا کر کے اس ٹائم پر ان کا انتظار کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے تجھے اپنے حبیب سے اس کے لیے پیدا کیا. ہاں میرے دوست واپس آ جا. میں تجھے ہی بلا رہا ہوں کسی اور کو نہیں بلا رہا ہوں. میرے دوست انس ابن مالک حضور کے صحابی ہیں. ذرا زور سے بولو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زور سے بولو رضی اللہ. حضور کے 10 سال نوکر رہے. اچھا جو 10 سال حضور کے ساتھ رہے اور کوئی اس کے ساتھ رہ لے تو توجہ تو کرے. ارے جس نے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کو دیکھا وہ حجت الاسلام بنا. جس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا اور جس نے حجت الاسلام کو دیکھا وہ مجاہد ملت بن گیا. آؤ میرے دوستوں میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں آؤ واپس پلٹو آ جاؤ. حضرت انس بن مالک کا ایک نوکر ہے اس کا نام ہے طلحہ بن عثمان تابعی ہے اور وہ پلے بیچتے ہیں. پلے نوجوان ہیں نہایت خوبصورت اسمارٹ. ایک گلی سے گزرتے ہیں روز. اسی گلی میں فوجیوں نے پکڑ کے کہا تجھے چل بادشاہ کے گھر چلنا ہے. میں نے کیا کیا؟ کہا کیا کچھ نہیں تجھے بادشاہ کی بیوی نے بلایا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم کو نہیں پتا ہم نوکر ہیں ہم سے اتنا نہ پوچھ ہم تجھے پکڑنے آئے چل تیرے پلے بلے لیں گے اور کیا ہوگا. جب لے کے گئے بڑا سا محل آیا اندر گیا بہترین کمرہ. اندر کمرے میں داخل ہوا تو بڑی خوبصورت لڑکی شہزادی بیٹھی ہے. حسن کا جواب کوئی نہیں. اس نے کہا دروازہ بند کرو اور تم باہر چلے جاؤ. فوجی باہر چلے گئے. اب وہ تنہا وہ تھے طلحہ بن عثمان اور وہ شہزادی. اس کے قریب گئی اس کے قریب گیا. اس نے اس سے کہا سن مجھے تیرے پلے ولے نہیں خریدنے. وہ شہزادی بولی بلکہ میں تجھ پہ عاشق ہو گئی ہوں. کئی مہینے سے دیکھ رہی ہوں اور میں بادشاہ کی بیوی ہوں. کئی مہینے سے دیکھ رہی ہوں تیرے حسن پر عاشق ہوں. ایسا کر میرا دل تو خوش کر دے میرے ساتھ زنا کر لے. تو جو چاہے گا پھر میں تجھے دوں گی. اس نے کہا میں زنا نہیں کر سکتا یہ بے حیائی ہے. اور کب کیسی بات کرتا ہے بے حیائی بے حیائی کی. آ جا میرا حسن دیکھ. اس نے کہا اتنا دولت دوں گی کبھی تجھے پھیری کرنے کی ضرورت نہیں. اس نے کہا دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے. اس نے کہا میرے حسن میں تجھے کمی کیا لگی ہے؟ میں بادشاہ کی بیوی ہوں. جدھر دیکھوں مجھے میری جدھر دیکھوں بھیڑ لگ جاتی ہے. جدھر سے گزر جاؤں میری نظارے کرتے ہیں لوگ. میں بادشاہ کی بیوی ہوں میں شہزادی ہوں. میرے حسن کی ایک جھلک پانے کے لیے نوجوان بے تاب و بے قرار ہے اور میں تجھے اکیلے کمرے میں دعوت دے رہی ہوں. تو بھی جوان میں بھی جوان. آپ میرے حسن میں تجھے کیا کمی لگتی ہے؟ تو وہ تابعی بولا اب میری نگاہوں میں جھجھتا نہیں کوئی
जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। उसने कहा देख मैं तुझे सूली चढ़ा दूंगी, कब तू मेरी जान ले ले। मगर ये बुरा काम, ये बेहयाई, बोले ये बेहयाई, इधर देखो ये बेहयाई, ये बेहयाई नहीं करूंगी। वो आगे बढ़ी, आगे बढ़ करके उसने कुर्ते को पकड़ा। जब वो भागा तो पीछे से कुर्ता पकड़ा, कुर्ता जैसी पकड़ा कुर्ता एकदम फटा। इसने अल्लाह का नाम लेकर के दरवाजे पे दस्तक दी, जैसे ही जोर से धक्का मारा अल्लाह के बदल से दरवाजा खुला। ये इसके पीछे फौजी दौड़ रहे हैं, ये ओंगी से दरवाजा तो मिला नहीं, ऊपर चढ़ गया। 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल पे ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर से ये नीचे कूदने लगा और कहने लगा मालिक जान तो दे सकता हूँ मगर ये बुरा काम तो नहीं करूंगा ना, ये बेरक बेखान काम। जब वो ऊपर से नीचे कूदा है तो अल्लाह से ज्यादा कौन होगा इंसान की कदर करने वाला ऐसा कदरदान कौन होगा? अल्लाह कहता है मैं बेहतरीन कदरदान हूँ। जब वो नीचे को कूदा अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, उसे ऊपर से नीचे गिरने से पहले अपनी बाहों में लेके फरिश्ते ने नीचे रख दिया, अपने पर पे रख के नीचे को रख दिया। जब वो नीचे को उतरा तो उसने देखा सामने एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत खड़ी है और उनके वजूद से बहुत ज्यादा रोशनी और बहुत ज्यादा उनके अंदर से खुशबू निकल रही है। इतना हसीन इंसान उसने कभी देखा नहीं था। तो आप कौन है? क्या कोई फरिश्ते हैं? मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा। तब मुझे पहचाना नहीं, मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है तेरे इस अमल पर, क्योंकि मुझे पहचान में हूँ। यूसुफ, हजरत यूसुफ हूँ मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूँ और तुझे ये बताने आया हूँ कि जो काम मैंने नबी हो के जुलेखा के साथ किया था तूने मोहम्मद का उम्मती हो के कर दिया। तूने मोहम्मद का उम्मती, आज तुझे मैं सीने से लगा लूं। इधर देख, आज मैं तुझे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे सीने से लगाया, उसके जिस्म से खुशबू कभी खत्म नहीं हुई। जिंदा रहा तो खुशबू, मर गया तो कब्र की मिट्टी से खुशबू। एक आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं मेरे दोस्तों, तौबा कर लो। अल्लाह से कहो मालिक तू बड़ा करीम है, माफ करने वाला है, माफ कर दे। तो जब तुम उसे पुकारोगे, उससे तौबा करोगे तो उसको माफ करने वाला पाओगे। वरना मेरे इन हाथों ने न जाने कितने, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कई लाशें ऐसी कब्र में रखी हैं कि मैं उनका सर कर रहा था किबले की तरफ मगर हो नहीं पाया। 2 लाशें मुझे याद हैं कि जो गिरते ही कब्र में जिनका सर किबले की तरफ हो गया, उसके अलावा मुझे लाशें कोई याद नहीं। कुछ लोगों की जबरदस्ती की गई, कुछ की करी तो फिर सीधी हो गई। तो चूंकि नाम लिए अगर बता रहा हूं तो ये जायज है, इधर के लिए बता रहा हूं। भाई यजीद बस्तामी के पास एक आदमी आया, कहने लगा मैंने बहुत गुनाह किए। कहा कितने? बहुत गुनाह किए। तो मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं, शुमार नहीं। कहा अगर सुन तेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो फिर अल्लाह के फजल की भी कोई हद नहीं। अल्लाह तुझे माफ करेगा मगर गुनाह क्या करता था? कहते कफन चोरता। कहे कि सवाल करूंगा बाद में तौबा कराऊंगा, पहले ये बता तूने कब्र में मुर्दे कितने रखे, कितने कफन चुराए होंगे? कहा हुजूर 1000 से ज्यादा। कहा ये बता दे कितनों के मुंह तूने किबले की तरफ देखे थे? कहा हुजूर मैंने 1000 में 12 या 13 लोगों के मुंह किबले की तरफ देखे थे, बाकी गर्दनें मुड़ी भी देखी। बायजीद बस्तामी इतना रोए कि आप पर हिचकियां तारी हो गईं और खौफ की वजह से कहने लगे मालूम है गर्दनें क्यों मोड़ दी गईं? इस वजह से अल्लाह ने कहा तू जीते जी तो मुझसे मुंह मोड़ता रहा, तू कब्र में अब किबले की तरफ मुंह करके सोने वाला कौन होता है? मैंने अपने इन हाथों से कितने जवानों को दफन किया है। मैंने अपने बाप को मरता हुआ देखा और उनकी मजार को मैं देखता हूँ। मेरे ताया चले गए, मेरे परदादा चले गए, मैं भी चला जाऊंगा इस दुनिया को खैराबाद कहकर। जब मैं एक्सीडेंट की मौत देखता हूं तो बहुत अल्लाह से डरता हूं, कहता हूं मालिक मुझे एक्सीडेंट वाली मौत से बचा ले। पोस्टमार्टम वाली मौत बड़ी सख्त है। कितनी मैयतें देख ली, कितनी तकरीरें करूं तो आप तब्दील होंगे। आपको
احساس نہیں ہے کہ موت قریب قریب آ رہی ہے؟ جب حضرت مولا علی کے تلوار ماری گئی، کون مولا علی؟ جس نے آنکھیں حضور کی گود میں کھولی، جس کی پرورش حضور نے کی، جس کو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے پسند کیا، اللہ نے جس کا رشتہ وحی کے ذریعے جبرائیل کے گھر سے کرایا۔ جب علی کے تلوار ماری گئی تو آدھا سر ادھر ہو گیا، اور ایک ہی دعا کر رہے تھے۔ امام حسن کہتے ہیں حضرت علی دعا کرتے تھے، اے اللہ علی کو بخش دینا، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں، علی کے عمل تھوڑے ہیں، ہمارے عمل تھوڑے۔ علی کا گھر تو جنت میں حضور کے گھر کے سامنے ہے، عمل تو ہمارے تھوڑے ہیں۔ نوجوانوں یاد رکھنا، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے وہ تمہیں دیکھ نہیں رہے، وہ رات کی ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں مسلح پر رونے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات کو گانا سننے والے، فلم دیکھنے والے اور کلبوں میں ڈانس کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور رات کو مسلح پہ روتے ہوئے لوگوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ گندوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ سود کھانے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، نیک کمائی کھانے کا والوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ بچے کا کوئی نہیں، سب کو موت آنے والی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اے لوگوں، سب کو موت آنے والی ہے۔ میں عمر فاروق اعظم کی شروع میں بات کر رہا تھا، جب عمر فاروق اعظم کے جب مارا گیا چاقو، تو جب آپ کا پیٹ پھٹا اور جب آپ زمین پہ تشریف لائے تو اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ عبداللہ ابن عمر نے سر زمین پہ نہیں رکھا، اپنے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ سر نہ رکھ، میرا سر زمین پہ رکھ۔ جب زمین پہ سر رکھا تو حضرت عمر بے قرار ہو کے کہنے لگے مالک، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے۔ اے میرے مالک، اگر تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر برباد ہو جائے گا، یہ موت کا وقت ہے، اگر تو نے اس وقت عمر پر رحم نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ صحابی رسول جب موت کا وقت قریب آیا تو بچوں کی طرح روتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں؟ کہنے لگے اس وجہ سے حضور فرماتے ہیں کوئی تب تک نہیں مرتا جب تک اسے جہنم یا جنت کی بات نہ بتا دی جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں میرے مالک ابو ہریرہ کو جہنم سے بچا دینا، جنت اس کا گھر بنا دینا، اس کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یہ موت کے قریب قریب آ گیا ہے۔ اے لوگوں توبہ کر لو، اپنے رب سے کہو مالک معاف کر دے، وہ کرم کرنے والا مہربان ہے۔ موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا موسیٰ بارش کے لیے دعا کرے۔ موسیٰ چلے گئے، اس پہ پہاڑ پر ہزاروں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، موسیٰ دعا کر رہے ہیں اے اللہ بارش کر دے۔ اللہ نے فرمایا دعا نہیں کروں، بارش نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ یہاں پہ 40 سال کا گنہگار بیٹھا ہے لگاتار، جس نے گناہ کیے 40 سال۔ جن لوگوں کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے نا ان لوگوں کو بڑی توبہ کرنی چاہیے، میری طرف دھیان دیں۔ ہاں اللہ نے فرمایا 40 سال کا گنہگار اس محفل میں، اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، وہ روز گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا۔ موسیٰ نے کہا کون ہے تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، نکل، نہیں نکل۔ موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے، نہیں نکلتا۔ موسیٰ نے کہا نکلتا ہے یا پھر اللہ سے پوچھ کے تیرا نام لے دوں، تو وہ رونے لگا۔ اکیلا تھا نا، اس کو پتا تھا نا میں ہی ہوں، چور کو پتا ہوتا ہے میں ہی چور ہوں۔ رو کے بولا مالک معاف کر دے، اگر میرے جیسا گنہگار نہیں تو تیرے جیسا کریم۔ موسیٰ نے پھر کہا میں نام بتانے والا ہوں، وہ میاں پھر جو ہے نا مچلنے لگا، رویا تو مگر آواز پیدا نہیں ہونے دی۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہمیں احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ رو کے بولا مالک معاف کر دے، معاف کر دے۔ موسیٰ نے کہا نام لینے والا ہوں، پھر تو تڑپ گیا، مالک اگر نیچے اترا نا سب دیکھ لیں گے میں ہی گنہگار ہوں، اور اگر میں نیچے اتر گیا تو کس لائق رہ جاؤں گا، کسی کو زندگی میں منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ اے میرے کریم، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد، مجھے معاف کر دے۔ اس کے ٹپ ٹپ آنسو گرے، ادھر سے بارش بھی شروع ہو گئی۔ جب بارش ہو گئی موسیٰ سب چلے گئے۔ موسیٰ نے کہا مالک اب بارش؟ اللہ نے فرمایا ہاں، جس نے مجھ سے توبہ نہیں کی تھی اب اس نے توبہ کر لی ہے، پہلے اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اسی کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے۔ موسیٰ نے کہا مالک تو اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیا نام بتاؤں گا۔ امام غزالی کہتے ہیں رسوائی عذاب ہے، عذاب۔ کسی کا ویڈیو وائرل ہو جائے توبہ کر لو، اے لوگوں توبہ کر لو، قریب موت ہے۔ یہ محفل ہو گئی، میری تقریر بھی ہو گئی، 1.25 گھنٹے سے ہونے والا ہے مجھے۔ میں یہی کہتا ہوں میرے دوستوں، اپنے رب سے توبہ کر لو۔ وہ کہتا ہے میرے محبوب ان سے کہہ دو اتنا رو لے میرے بندے کہ آنسو ان کا ڈھلک کے گال تک آ جائے۔ کتنا؟
تو سارے گناہ کسی سے معاف کر دو. اے میرے دوستو، اے میرے بھائیوں، یہ گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ اپنے رب سے توبہ کر لو. اس نبی کے دامن کرم میں آ جاؤ جس نے آپ کا باپ نے آپ سے اتنی محبت کی جتنی حضور آپ سے محبت کرتے ہیں. کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام پر گردن کڑا سکتے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. کربلا والوں کے نام پر کون گردن کڑا گیا؟ نیچے ہاتھ کیجیے. جو گردن کڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا دیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں. نوجوان جو آج سے کبھی داڑھی نہ مڑائیں باہر کو آ جائیں، باہر کو ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. آپ کے داڑھی ہے آپ بیٹھ جائیں. جن کے داڑھی نہ ہو وہ آ جائیں. جن کے داڑھی کٹی ہوئی ہو چھوٹی وہ بھی آ سکتے ہیں. ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ادھر کھڑے ہو. ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی. اور دیکھو تم کھڑے، آپ کھڑے ہوئے ہو نا، تو میں تو بڑا گنہگار انسان ہوں، کسی لائق نہیں. مگر میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ میں کسی لائق انسان نہیں ہوں، مگر میں تو کسی لائق نہیں، مگر یہ تیرے محبوب کی سنت کے لیے کھڑے ہوئے. تو اپنی رحمتوں سے ان کا ساتھ دینا میرے جو پوری سنت رکھائے ہیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. آ جاؤ میرے دوستو، آ جاؤ. معاف کرنا مجھے، کوئی عاشق رسول اور ہے؟ ماشاءاللہ بنگال کے لوگ کتنے اچھے ہیں، حضور کے نام پر آج اپنے فیشن کو لات مار رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں آج تک یہ تھے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، فیشن کے لیے، سوسائٹی کے لیے، مگر آج سے جیئیں گے نبی کے لیے. کیونکہ تاج شریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. گاڑی رکھائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کر لیں، میرے ساتھ وعدہ کریں. انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں ان علماء کو گواہ بنا کر آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، انشاءاللہ پوری رکھائیں گے. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. اچھا ایک یہ ذرا تھوڑی سی، اتنے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سوشل میڈیا والے، ادھر دیکھو ندیم، میں ان کو کچھ دے دوں گا. دیکھو ایک ابھی چیز وائرل ہوئی ہمارے مراد آباد کی طرف. ایک شاعر ہے عقیل الرحمان مراد آبادی، انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ مفتی اعظم نے حکومت بدل دی. کیا حکومت بدل دی، فتویٰ نہیں بدلا. تو اس میں ایک آدمی ان سے اعتراض کر کے پوچھ رہا ہے کہ مفتی اعظم کا نام کون ہے اور ایسا کون سا مفتی ہے جس نے حکومت بدل دی؟ ہمیں بھی تو پتا چلے کون سی کتاب میں لکھا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی اگر تم کو نہیں پتا نا اعتراض کرنے والے، تو تم اپنے بڑوں سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے کون تھے مفتی اعظم.